میں نے بھائی آپ کو آپ کے آج کی اس میڈیا ٹاک میں نے آپ کو بتا دیا کہ جتنی بھی خواتین ہوں گی سندھ بھر میں، جتنی بھی خواتین ہوں گی جو واقعی یا کہیں نوکری کرتی ہیں یا کہیں پڑھتی ہیں، ان کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہوگا اور ایک ان کا صرف جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوگا وہ پاس کریں گی، ان کو فری آف کاسٹ یہ اسکوٹر ملیں گی، چاہے وہ 1000 ہوں، چاہے وہ 10,000 ہوں، چاہے وہ 1,00,000 ہوں۔ حکومت سندھ ان کو فری آف کاسٹ یہ جو ہے حکومت کی طرف سے جو ہے خواتین کے لیے یہ تحفہ ملے گا۔ دیکھیں جی، آپ کی بات صحیح ہے۔ ہماری ہمیشہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی یہ پرائرٹی رہی ہے کہ ہمارے ملک کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، جو آپ کے سب سے بڑی آبادی ہے، چاہے اس میں کاشتکار ہے یا اس میں کسان ہے، اس کو پروموٹ کیا جائے۔ اور اس کی لاجک بھی ہمارے پاس بہت ویلڈ لاجک یہ ہے کہ ابھی دیکھیں، آپ کو بتائیں کہ میں کہوں گا کہ جی کسی بھی پالیسی کی وجہ سے یا IMF کی بندش تھی، ہم نے گندم کی سپورٹ پرائز پورے ملک میں ایشو نہیں کی۔ اس کا جواب اب یہ نکلا ہے کہ اس وقت گندم جو ہے وہ ہم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ اربوں روپے آپ کے جو فورن ریمیٹنس ہیں وہ جائیں گے باہر اور وہاں سے آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑے گی۔ حکومت سندھ کا جو ہمیشہ لاسٹ ٹائم بھی 4,000 روپے مقرر کی تھی، اس سے کیا ہوا کہ گندم کی کاشتکاری بڑھی تھی۔ اگر آپ اپنے کسان کو سپورٹ نہیں کرو گے تو اس کے بعد 2 چوائسز ہیں۔ اگر کسی چیز کا ریٹ صحیح نہیں ہوگا اور آپ کی DAP مہنگی ہے، آپ کی کھاد مہنگی ہے، آپ کی سارے بیج ساری چیزیں مہنگی ہیں، تو وہ کیوں کسان جو ہے گندم لگائے گا؟ تو اسی لیے آپ جب سپورٹ دیں گے، کوئی اٹریکشن ہوگی تو ظاہر ہے وہ گندم لگائے گا، کیونکہ یہ صرف کسان کی بات نہیں ہے، یہ ہر کاروباری شخص کے لیے بات ہے۔ ہر کاروبار کے لیے یہ لازم ہے، ہر کاروباری شخص کے لیے، اور ہر کاروبار کے لیے لازم ہے، ہر کاروباری شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے کاروبار کرے۔ آپ کسی بھی شہر کے ایک شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تم یہ کام نہیں کرو، یہ کام کرو، تم جو ہے یہ دکان نہیں لگاؤ، کسی اور چیز دکان لگاؤ۔ تو اسی طریقے سے کسان کو بھی اگر اٹریکشن ہوگی تو لگائے گا۔ تو اسی لیے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے یہ ہمیشہ گندم کی سپورٹ پرائز دی۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جب 2008 میں صدر بنے، اس سے پہلے پاکستان گندم امپورٹ کرتا تھا۔ پریزیڈنٹ صاحب کے بعد، آصف علی زرداری صاحب کے بعد، پیپلز پارٹی حکومت کے بعد پاکستان جو ہے گندم ایکسپورٹ کرتا تھا۔ تو ہم کیوں نہیں جو سبسڈی ہم کسی غیر ملکی کسان کو دیں، کیوں نہ وہ سبسڈی ہم اپنے کسان کو دیں؟ کیوں نہیں ہم اپنے کسان کو فائدہ دیں، اپنے زمیندار کو، اپنے کاشتکار کو فائدہ دیں؟ اور اس کو لاجک سمجھ میں آتا ہے کہ جی ہمارے فورن ریزرو بھی بچ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اگر لاسٹ ٹائم جو بھی ڈیسیجن تھا آپ نے کسی کے کہنے پہ بھی کیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کے پاس گندم کی شارٹیج شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے آپ امپورٹ کرنی پڑی آپ کو، اور آپ اپنا زرعی مبادلہ ویسٹ کر رہے ہو۔ تو اسی لیے ہی یہ ایک لاجیکل جو سولوشن، جو ایک سوچ دور اندیشی کی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب دیتے ہیں، اسی پہ چلتے ہوئے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی 4,200 روپے ریٹ مقرر کیا جائے، تاکہ ہم جو ہے گندم ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑے اور آپ کا کسان خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو جاری رکھ سکے۔ سر آپ ٹرانسپورٹ کے نظام کو یقینی طور پہ بہت اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سر دوسری طرف جو شہر میں رکشہ والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو آن لائن ٹیکسی سروسز ہیں، سر 1 کلومیٹر کے 300 روپے جو ہے چارج کر رہے ہیں شہریوں سے۔ ان کو ریگولرائز کرنے، بہت اچھا آپ نے سوال کیا، ان کو آپ کس طریقے سے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ کہا کہ ٹیکسی والے جو ہیں یہاں پہ، ایک تو سرکاری ٹیکسی نہیں ہے پاکستان میں کوئی، یہ آپ کی پرائیویٹ کمپنیز ہیں اور بہت ہیوی چارجز کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ ایئرپورٹ سے اگر شہر کے کسی بھی طرف جاؤ تو 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 تک بھی لوگ چارج کر رہے ہیں۔ اسی لیے حکومت سندھ ٹیکسی سروس اپنی لے کے آ رہی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری امید ہے کہ اگلے 2 ماہ میں آ جائے اور وہ ٹیکسی سروس شروع ہو جائے گی، تو پھر سرکار ریٹس کو ریگولیٹ کرے گی اور اس سے لوگوں کو اتنی مہنگی چیزیں نہیں پڑیں گی۔ اس لیے ہم EV ٹیکسیز بھی لے کے آ رہے ہیں۔ حکومت کی ایک سوچ ہے، حکومت کا پلان یہ ہے کہ موٹر سائیکل چلے تو EV چلے، بس چلے تو EV چلے، گاڑی چلے تو EV چلے۔ اس سے آپ کی جو پولیوشن ہے، جو پیدل چلنے والے کو تکلیف دے رہی ہے، وہ ختم ہوتی ہے۔ آپ اپنی جو ہے وہ آپ کے ماحول آپ کا بہتر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ملک کے لیے
کاربن کریڈٹس بھی جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں. تو یہ سارے اس کے پلان. ہاں جی شریف صاحب یہ بتا دیں کہ افغان مہاجرین کی بستیوں کو خالی تو کیا جا رہا ہے, کروڑوں اربوں کی زمینیں ہیں, لیکن وہ جیسے جیسے خالی ہوتے جا رہے ہیں قبضہ گیر آ کے وہاں قبضہ کر رہے ہیں. حکومت سندھ کا کیا پلان ہے, ان زمینوں کو کس طرح محفوظ بنائے گی اور کس طرح؟ دیکھیں جی, دو چیزیں نا, جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں یا کوئی بھی انلیگل امیگرینٹ ہے اس کو تو کسی صورت میں رہنا ہی نہیں چاہیے. پوری دنیا کا ایک تھم رول ہے کہ اگر آپ کسی بھی شہر ویزا لے کے بھی جاتے ہیں اور اگر آپ کا ویزا جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو واپس آنا ہوتا ہے, ورنہ لوگ آپ کو ڈیپورٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں جو کہ انلیگلی کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت نے ان کو کہہ دیا بھی آپ واپس جائیں, وہ نہیں جا رہے, تو ان کو نکالا جا رہا ہے اور پورے پاکستان میں نکالا جا رہا ہے, اکیلے سندھ حکومت کی بات نہیں. دوسرا پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ جو زمینیں سرکار کی ہیں, تو جہاں جہاں پہ یہ زمینیں خالی, بستیاں خالی ہوں گی, سرکار کو ان کو بلڈوز کرے گی, بلڈوز کر کے سرکار خود اس کو پوزیشن کرے گی. وہ کسی بھی ایک یہ نہیں کہ جی ایک قبضہ غور سے جان چھڑا تو دوسرا گلے میں پڑ جائے, تو وہ چیز نہیں ہونے دیں گے. سر آپ نے کہا کہ ان کرایوں میں شہریوں کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں, جبکہ انہی بسوں میں لاہور میں 20 روپے کرایہ ہے, بزرگ شہری اور طلبہ کی فری سروس ہے. تو ایک ہی پاکستان دو. دیکھیں جی, ہم ریئل بات کرتے ہیں, ہم لاجیکل بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ہم نے سبسڈی جو دی ہوئی ہے وہ ہر پیسنجر کو دی ہوئی ہے, اور بہت زیادہ پریشر ہے ہمارے اوپر کہ جی آپ کو ہر پیسنجر سوچیں کہ جو پیسنجر اگر بس میں چڑھتا ہے تو اس کے اوپر 40 سے 50 روپے حکومت سندھ اس کا کرایہ بھر رہی ہے. تو ڈیلی کا اگر آپ دیکھیں کہ کراچی میں پیپلز بس سروس میں 1.5 لاکھ سے اوپر لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. ہماری جو صرف یہ ہماری بی آر ٹیز ہیں, صرف ایک بی آر ٹی میں 83-85,000 لوگ سفر کر رہے ہیں, دوسری بی آر ٹی میں ہمارے پاس 15-20 ہزار لوگ وہاں سفر کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے پاس آپ دیکھیں لاکھوں لوگ ڈیلی سفر کر رہے ہیں, ان کو لاکھوں لوگوں کو ڈیلی کی بنا پر جو ہے حکومت سبسڈی دے رہی ہے, تو اس سے بڑی اور عوامی خدمت کیا ہوتی ہے؟ عوامی حکومتیں ہوتی ہی اسی لیے ہیں کہ وہ عوام کو سہولت دیں, اور اس کے لیے حکومت اپنے کندھوں پہ وہ بوجھ لے کر وہ سبسڈی دے رہی ہے تاکہ آپ کا پیسنجر جو ہے, جو مزدور ہے, جو کام کرنے جا رہا ہے, جو کوئی مسافر ہے, اس کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے. سر پیپلز بس سروس کے حوالے سے آپ نے کہی بہت اچھی سروس ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ دیگر شہروں میں بھی وہ چلتی ہیں, مگر یہاں کراچی میں اتنے سال ہو گئے اس کے اسٹاپس نہیں بنے ابھی تک, وہ جہاں مرضی آئے رک جاتے ہیں, اور گرین لائن کے حوالے سے کافی لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ان میں اے سی بند ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں جی, ہم نے اس کے لیے شکایتی سیل بنایا ہوا ہے. یہ جتنے آپ کو یہاں پہ لوگ نظر آ رہے ہیں ان سب کے بعد آپ کو انٹرکام اور فون نظر آ رہے ہیں. جہاں پہ کسی بھی پیسنجر کو شکایت ہے, ضرور شکایتیں ہوں گی, میں نہیں بولتا کہ بالکل 100% کوئی چیز پرفیکشن پہ چل رہی ہوتی ہے, شکایتیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, تو اس کے لیے ہم نے یہ شکایتی سیل بنایا ہوا ہے.